وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. برادران اسلام دینی بھائیو، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ 12ویں پارے سورہ یوسف سے شروع ہوا تھا، اب یہ 13ویں پارے میں داخل ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا، اور خواب ایسا عجیب تھا کہ جس کو کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ اس زمانے میں جتنے بھی گیانی، پنڈت اور جتنے بھی مذہبی رہنما تھے وہ لوگ سب بت پرست تھے، لیکن ان میں بھی جیسے ہمارے یہاں بت پرستوں میں بڑے بڑے گیانی اور پنڈت پڑے ہوئے ہیں، ایسے ہی اس زمانے میں تھے۔ تو بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان کے سامنے رکھا۔ یہ رکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائے ہیں موٹی تازی، اور وہ موٹی تازی گائیں پتلی دبلی گایوں کو کھائے جا رہی ہے، اور میں نے دیکھا 7 بالی ہری اور دوسری سوکھی۔ کیا اس کی تعبیر ہے؟ بہت غور کرتے رہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بادشاہ سے کہا کہ یہ کوئی خواب واب نہیں ہے، ایسے ہی اضغاث و احلام ہے، شیطانی خواب ہے۔ چلے گئے، بادشاہ اپنی جگہ رہ گیا۔ بادشاہ نے پھر دیکھا خواب میں، تو اس کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیکار کا خواب ہے، اور میں ایک ہی خواب بار بار دیکھ رہا ہوں۔ تو ایک دن ان کو بلا کے کہا کہ یا تو جواب دو میرے خواب کا، ورنہ سرکاری طور پر جو کچھ بھی تم کو نذرانے، پیسے، تنخواہیں، مکافات دیے جاتے ہیں سب بند کر دیے جائے۔ اب یہ لوگ بڑے گھبرائے، اب ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرے، لیکن سمجھ میں کسی کی نہیں آئے۔ جب کئی بار یہ واقعہ ہو گیا تو ایک درباری جو بادشاہ کا شراب پلانے والا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں اور مجھے جیل تک جانے دیں تو میں آپ کو اس خواب کی تعبیر لے کر آؤں گا۔ پہلے تو بڑا مذاق اڑایا لوگوں نے اس کا، لیکن وہ اپنی بات پہ ڈٹا رہا۔ درباریوں کے، بادشاہ کے مذاق اڑانے کے باوجود
وہ اپنی بات پر ڈٹا رہے کہ اس خواب کی تعبیر میں لا کر تم کو دوں گا۔ تو آخر اس کے لیے انتظام کیا گیا اور وہ کافی سارے سپاہیوں کے ساتھ کہا کہ جاؤ اچھا۔ اب وہ پہنچا اور کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات۔ جا کے کہتا ہے اے بھائی یوسف، یہ بھی جیل میں رہا تھا بہت زمانے تک، حضرت یوسف تو تھے ہی جیل میں، اسی اعتبار سے وہاں پر اس کو جو تعبیر بتائی تھی خواب کی، اس کی تعبیر ویسے ہی سچی ثابت ہوئی اور آ کر دوبارہ بادشاہ کے یہاں اسی خدمت پر مامور ہو گیا تھا۔ تو اس لیے کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، بھائی ذرا ہمیں ایک خواب کی تعبیر بتائیے، 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 پتلی گائے ہیں اور 7 بالیاں ہیں ہری اور 7 سوکھی، اس کے بارے میں تعبیر ہمیں بتائیے۔ قال تزرعون 7 سنین دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون۔ تعبیر بتائی کہ دیکھو ایسا کرنا، 7 سال برابر خوب محنت سے کھیتی باڑی کرنا اور جو کچھ بھی پیدا ہو اس کو اس کی بالی میں چھوڑ دینا، اور اس کو کہتے ہیں کسانوں میں گری لگانا، سب کو اکٹھا کر کے گری لگا دیتے ہیں، لیکن اس طرح سے لگاتے ہیں کہ بارش بھی اگر ہو تو بارش اس کو نقصان نہیں پہنچاتی، دانہ سڑتا نہیں ہے۔ اور گیہوں کی بالی کا دانہ، گیہوں آپ الگ میں رکھ دیں تو اس میں گھن لگ جائیں گے، لیکن جب تک وہ بالی میں رہے گا، 1 سال رہے 2 سال رہے، اس میں کوئی گھن نہیں لگ سکتا، خراب نہیں ہو سکتا وہ۔ تو آپ نے تجویز بتلائی کہ اس کو اس کی بالیوں میں چھوڑ دو، ہاں تھوڑا سا رہنے دو جو تمہارے کھانے پینے میں کام آئے۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے قحط سالی کے، جتنا تم نے جمع کیا ہے 7 سال میں سب کھا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ما قدمتم لہن الا قلیل مما تحسنون، ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، فیہ یعصرون، تو اس میں تم اس میں خوب اپنے پھل فروٹ وغیرہ سب کو کر سکو گے۔ وقال الملک ائتونی بہ، جب اس نے آ کر تعبیر یہاں بتائی بادشاہ کو کہ سر آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے، 7 سال کی مہلت ہے آپ کے لیے، اور 7 سال بعد قحط سالی پڑے گی، اور اتنی قحط سالی پڑے گی کہ کہیں پر دور دور تک غلہ پیدا نہیں ہوگا، بارش نہیں ہوگی۔ تو اس نے کہا ایسا آدمی کہاں ملا تمہیں؟ کہا قید خانے میں۔ قید خانے میں؟ قید خانے میں کیا کر رہا ہے وہ؟ اس کو لے کر آؤ۔ تب یہاں سے ایک ٹیم گئی عزت و احترام کے ساتھ لینے کے لیے۔ فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن۔ تو جب وہاں سے نمائندہ پہنچا حضرت یوسف کے پاس، کہا آپ کو ہمارے بادشاہ بلاتے ہیں، آپ کی تعظیم و اکرام کرتے ہیں، آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا جاؤ اپنے بادشاہ سے کہنا پہلے ان لوگوں کا قصہ معلوم کریں اور اس کا فیصلہ کریں، مجرم کون تھا، انہوں نے ہاتھ کیوں کاٹے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب، اب یہاں بعض مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہا، اور بعض نے لکھا ہے کہ نہیں، عزیز مصر کے لیے جس کے یہاں رہتے تھے، چونکہ وہ بھی اس ساری حقیقت کو جانتا تھا، اسی کے لیے کہا۔
بادشاہ نے بلوایا سب کو، عزیز مصر کو بھی۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، تم بتاؤ کیا ہوا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو تم سب نے بہلایا پھسلایا تھا اور اپنی خواہشات پوری کرنی چاہیے تھی؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ان تمام نے گواہی دی حاشا للہ، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حضرت یوسف کو ہم نے چاہا ضرور تھا، لیکن وہ بہت ہی پاک باز آدمی ہے، اور جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ ہماری طرف سے تھا، اس کی طرف سے کچھ نہیں تھا۔ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے کوئی برائی اس میں نہیں دیکھی۔ قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین، تب عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف کیا کہ اب جب حق واضح ہو گیا ہے، سب بات کھل ہی چکی ہے، تو آج میں اس مجلس میں دربار میں اعلان کرتی ہوں کہ میں نے یوسف کو اپنے لیے بہکایا تھا اور اس پر زیادتی کی تھی، لیکن وہ بہت ہی پاک باز نکلا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ بالکل سچا تھا جو کچھ کہہ رہا تھا۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، اور یہ اس لیے تھا تاکہ میں سب کو بتا سکوں کہ عزیز مصر کی، جس کے یہاں رہتے تھے، اس کی غیر موجودگی میں نے اس کی حرم کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ کسی بھی طرح کی خیانت نہیں کی تھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں یہ جو کچھ بتاتا ہوں یہ اپنے نفس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ان النفس لأمارۃ بالسوء، نفس تو ایسا ہے کہ ہمیشہ برائی پر اکساتا ہی رہتا ہے۔ الا ما رحم ربی، مگر اللہ رب العزت کا رحم جس بندے پر ہو جائے تو اس کا نفس اس کے کنٹرول میں رہتا ہے۔ ان ربی غفور رحیم، میرا رب بہت رحم کرنے والا بخشنے والا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، بادشاہ نے کہا اس کو لاؤ اور میں اس کو اپنا خاص بنا لوں گا۔ اور قال اجعلنی علی خزائن الارض، بادشاہ سے بات چیت ہوئی، خواب کے سلسلے میں اس کی اور تفصیل بتاؤ، ساری تفصیل بتائی۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا یہ چاہیے کہ آپ مجھے سارے خزانوں، آمدنی اور یہاں کی پیداوار، ان تمام کا ذمہ دار بنا دیجئے، خزائن الارض پر مجھے اختیار دے دیجئے۔ انی حفیظ علیم، میں جاننے والا ہوں، جانکار بھی ہوں اور حفاظت کرنے والا بھی ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اس طرح ہم نے یوسف کو مصر کا اختیار دلوا دیا۔ آپ ذرا اندازہ کریں، ایک بچہ جس کو اس کے بھائیوں نے حسد میں آ کر کپڑے اتار لیے، قافلے کے ہاتھ بیچ دیا، مصر میں آ کر غلام بن کے بیچا گیا۔ جس شخص نے خریدا تھا اس آدمی کی عورت نے ان پر الزام لگوائے اور جیل میں بھیجوا دیا۔ برابر آزمائشیں، برابر تکلیفیں، پریشانیاں ہوتی رہیں، لیکن یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے مقدر تھا۔ یہ سب ایک پریشانی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، اور آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا تو ان کو صبر کا بدلہ یہ ملا کہ ساری پریشانیاں ایک دن میں بھول گئے اور مصر کے عزیز مصر بن گئے، وزیر سب سے بڑے۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والے، بلند کرداری کے ساتھ رہنے والوں کو کبھی بھی ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔
ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، آخرت میں جو کچھ ان کو ملے گا وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ، اب 7 سال تک حضرت یوسف نے پورے شہر، پورے ملک میں زبردست کھیتی کرائی، کسانوں کو لگایا، اور پھر جب کھیتی پک گئی تو کھیتی کو لا کر خاص انتظامات کیے گئے، اس کو سب کو لا کر ایک جگہ لگا دیا گیا بالیوں ہی میں۔ 7 سال کھیتی کرنے کے بعد برابر لگاتے رہے، ہر سال کی کھیتی، اور تھوڑا سا اس میں سے بچا لیتے جو اس کام آئے، اس سال لوگوں کے کھانے کے لیے کام آئے گا، باقی سب، اور سب کے پیسے دیتے تھے کسانوں کو، یہ نہیں کسانوں سے زبردستی کام کروا رہے ہیں اور ان کا مال چھین لے رہے ہیں، نہیں، ان کی کھیتی کا پورا پورا پیسہ دیا اور کھیتی کھٹوا کر یہاں لگوا دی۔ اب اس کے بعد وہ 7 سال شروع ہوئے جس میں قحط سالی پڑی، تو مصر اور آس پاس کے ملکوں میں کہیں بھی غلہ نہ پائے۔ تب لوگوں نے سنا کہ مصر کا بادشاہ بہت سخی ہے، لوگوں کو غلہ دے رہا ہے کھانے کو، اور غلہ کہیں نہیں ہے سوائے مصر کے۔ تو یہ بھائی لوگ جو تھے ان کے، یہ کنعان میں رہتے تھے، مصر سے کافی دور۔ ان کو بھی پتہ چلا تو ابا سے مشورہ کر کے یہ 10 بھائی اونٹ اور کچھ سامان، سونا چاندی درہم دینار، جو کچھ بھی تھا ان کے پاس، لے کر آئے غلہ خریدنے کے لیے۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم، بھائی آئے تو حضرت یوسف نے پہچان لیا، وہم لہ منکرون، بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ ولما جہزہم بجہازہم قال ائتونی باخ لکم من ابیکم، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں، باپ کے بارے میں بتانا نہیں چاہتے تھے، میں یوسف ہوں، تمہارا کتنا بڑا خاندان ہے، تمہارے ابا ہیں یا نہیں ہیں، زندہ ہیں یا انتقال کر گئے، تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے، تمہاری کتنی مائیں تھیں، ساری باتیں ایک ایک کر کے معلوم بھی کر لی، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیوں پوچھ رہے۔ جب پتہ چل گیا ایک بھائی اور ہے تو کہا دیکھو اگلی بار جب تم آؤ غلہ لینے کے لیے تو اپنے بھائی کو لے کر آنا، اگر آئے تو غلہ ملے گا، نہیں آئے تو غلہ نہیں ملے گا۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، ایک آدمی کو ایک اونٹ کے وزن کے برابر غلہ دیا جاتا تھا، پیسے لیتے تھے لیکن اتنا ہی غلہ، اس سے زیادہ نہیں۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اور خبردار بھٹکنا بھی مت یہاں اگر بھائی کو نہیں لائے تو۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، کہنے لگے کہ ہم اپنے ابا کو پوری طریقے سے پھسلانے کی کوشش کریں گے، اگر مان گئے تو ہم سر توڑ کوشش کریں گے کہ بھائی کو لے کر آئیں۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، اور اپنے نوکروں سے کہا غلے کے بدلے میں جو کچھ بھی مال پانی یہ لے کر آئے ہیں، سونا چاندی یا جو کچھ بھی، یہ سب ان کے اسی خرجی میں رکھ دو، جس میں غلہ رکھ رہے ہو اسی میں تھوڑا تھوڑا کر کے سب واپس کر دو، تاکہ یہ جائیں جب اپنے گھر اور دیکھیں تو ان کا مال بھی مل جائے اور غلہ بھی مل جائے ان کو، اور یہ خوش ہو جائیں تاکہ دوبارہ آئیں۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له حافظون، ابا سے جا کر کہا اور کہا ابا جان ذرا دیکھیے تو یہ بادشاہ ہے کتنا اچھا، ہمارا سارا سامان بھی لوٹا دیا، سونے چاندی بھی لوٹا دیا،
اور پورا پورا ہمیں غلہ بھی دیا، لیکن ابا جان ایک خبر بہت بری ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہ اب ہم جو جائیں گے غلہ لینے کے لیے تو اس نے شرط لگائی ہے اپنے بھائی کو لے کے آنا، تو میں 11 اونٹ غلہ دوں گا، اور اگر نہیں لائے تو منہ مت دکھانا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال هل آمنکم علیہ اللہ کما آمنتم علی اخیہ من قبل، میں تم پر یقین کر لوں جیسے اس کے بھائی پر یقین کیا تھا بنیامین کے، اور تم اس کو جا کے بھیڑیے کو کھلائی آئے۔ فاللہ خیر حافظا، نبی تھے، اللہ رب العزت بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، کہا بارے اس نے تو ہمارا مال بھی واپس کر دیا، ہمیں جانے کی اجازت دیجئے اور بنیامین کو ہمارے ساتھ کر دیجئے، ہم پوری حفاظت سے اس کو لے جائیں گے اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک تم پکا وعدہ نہیں دو گے میں نہیں بھیجوں گا۔ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم، ہر قیمت پر تم اس کو لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ۔ فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل، انہوں نے وعدے دیے تو حضرت یعقوب نے کہا جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، باپ نے جاتے وقت نصیحت کی تم کڑیل جوان ہو، بارہا خوبصورت اچھے اور ایک جیسے بیٹے، کسی ایک دروازے سے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے نظر لگ جائے، اس لیے مصر کے الگ الگ دروازے سے جا کے داخل ہونا۔ باپ کی محبت بیٹوں کے ساتھ آپ اندازہ لگاؤ، یہ وہ بیٹے ہیں جن سے باپ اس لیے ناراض ہے کہ ان کے یوسف کو انہوں نے کھو دیا اور دوسرے بیٹے کو لے جا رہے ہیں وہ، اس کے باوجود باپ یہ نہیں چاہتا کہ ان کے بیٹے کو کوئی بھی تکلیف ہو، باپ کی محبت بیٹوں کے لیے۔ الگ الگ دروازے سے جانا، اور کیا کہا وَمَا أُغْنِيَ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، اللہ نے اگر کوئی فیصلہ کر رکھا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، فیصلہ تو اسی کا چلتا ہے، علیہ توکلت، میں بھروسہ اسی پر کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ اسی پہ کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باپ نے جو کچھ نصیحت کی تھی بیٹوں نے اس پر پورا پورا عمل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اگر کسی بارے میں ہو جائے تو اس کو کون ٹال سکتا ہے؟ یعقوب ہمارا نبی تھا اور یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، وہ علم اعلیٰ تھا، لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ تو جاہل ہیں، سمجھتے ہی نہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، جب یوسف کے پاس یہ 11 پہلے 10 آئے تھے اب 11 یامین بھی سے جب پہنچے تو حضرت یوسف کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان 10 بھائیوں سے اس بھائی کو کہا اچھا یہ ہے تمہارا چھوٹا بھائی، تو میں اس سے ذرا معلومات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو کوئی اعتراض؟ کہ کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت یوسف بنیامین کو لے کر الگ ہو گئے کمرے میں، اور پھر ان کو بتایا ڈرنا مت بیٹا، بھائی
میں تمہارا بھائی ہوں یوسف جو بچپن میں کھو گیا تھا، اور تم میرے بھائی ہو۔ گلے ملے، پھر باپ کے بارے میں پوچھا، سارے حالات پوچھے اور ان کو اطمینان دلایا، جو کچھ بھی تمہارے ساتھ گھٹنا ہو یا کچھ ہو تم بالکل گھبرانا مت، میں ہی تمہارا وہ کھویا ہوا بھائی ہوں۔ اب اندازہ لگائیے بھائی کی محبت بھائی کے لیے کیا ہوتی۔ فلما جهزهم بجهزهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ پھر ان کا سامان لدوایا اونٹوں پر، اور بادشاہ کا پیالہ ایک جو اس کا ذمہ دار تھا غلہ دینے کا، اس کے ذریعے سے بنیامین کے محل میں رکھوا دیا۔ جب یہ چلے مصر سے نکل گئے تو پیچھے سے پولیس والے اور یہ غلہ دینے والا، یہ اے قافلے والو ٹھہر جاؤ، قافلے والو ٹھہر جاؤ، تم لوگ چوٹے ہو، چور لگتے ہو تم۔ تو یہ لوگ بیچارے سب ٹھہر گئے، کیا باتیں کر رہے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون، مڑ کر دیکھا، کہنے لگے کیا چیز چوری ہو گئی تمہاری؟ قالوا نفقد سؤال ملک، بادشاہ کا پیمانہ، جام بادشاہ کا، ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، تو یہ غلہ دینے والا میں ذمہ دار ہوں، جو بھی لے کر آئے گا بتا دے گا ہم کو کہ ہم نے لیا ہے، ہم مزید اس کو ایک اونٹ غلہ دیں گے۔ کہنے لگے نہیں نہیں بالکل غلط بات ہے۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، کہنے لگے اللہ کی قسم ہے تم خوب جانتے ہو ہم یہاں فساد کرنے تھوڑے ہی آئے ہیں اور نہ ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اچھا تم چور نہیں ہو، اب یہ بتاؤ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے جو چور نکلے؟ قالوا جزاؤ من وجد فی اہلہ فہو جزاؤہ، کہ جس کے سامان میں آپ کے بادشاہ کا جام نکلے اور وہ چور ثابت ہو جائے تو ہمارے یہاں سزا یہ ہے کہ اس کو ہی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، وہی جو اس کی جزا ہے، بدلہ ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، ظالموں کو ہم بدلہ اسی دیتے ہیں۔ فبدا بعویتہم قبل وعاء اخی، اس نے تو رکھا تھا، جانتا تھا کس بوری میں ہے، تو دوسرے لوگوں کی بوریاں پہلے اس نے دیکھی، نہیں نکلا، پھر بنیامین کی بوری میں دیکھا تو وہ نکل آیا۔ ثم استخرج من وعاء اخیہ، بنیامین کی بوری میں سے نکالا۔ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے حضرت یوسف کو ان کے بھائی کو رکھنے کا ایک ہیلا نکالا، اللہ تعالیٰ کر رہا۔ بادشاہ کے قانون میں کوئی ایسا قانون نہیں تھا، دستور نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو روک لیتے، روک ہی نہیں سکتے تھے، تو ہم نے یہ طریقہ نکالا۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء، جس کے درجات ہم چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر ایک بڑے سے بڑا عالم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اب یہ بھائی تو بڑے بےتاب ہوئے، پریشان، ایک تو چور کہلائے، دوسرے ان کے بھائی کے یہاں وہ پیالہ مل گیا، تو غصے میں کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی بھی تھا، وہ بھی چور تھا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام جان رہے ہیں یہ کس کو کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ یوسف یہی ہے، کہہ رہے ہیں اس کا ایک بھائی بھی تھا، وہ بھی چور تھا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، حضرت یوسف نے یہ بات سنی اور اپنے نفس میں اس کو چھپا لیا، ایسا ظاہر کیا جیسے تو ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔
قال انتم شر مکانا، فرمایا تم لوگ بڑے شریر لوگ ہو، واللہ اعلم بما تصفون، اور جو کچھ تم یوسف پر الزام لگا رہے ہو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ نہیں کہ جھوٹ بول رہے ہو میں یوسف ہوں، نہیں، خاموش رہے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ عہدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، کہنے لگے کہ اے عزیز، آپ کو ہم بڑا سخی، محسن، احسان کرنے والا دیکھتے ہیں، آپ ایسا کیجئے ہم میں سے کسی بھائی کو روک لیجئے اس کے بدلے میں، لیکن بنیامین کو مت روکیے، ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بنیامین کا صدمہ برداشت نہ کر سکیں اور اسی میں ان کی موت ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا سامان جس کے سامان میں نکلا ہے ہم تو اسی کو پکڑیں گے، دوسرے کو بلا جرم کیسے پکڑ لیں؟ ہم لوگ کوئی ظالم تھوڑی ہیں، ہمارے قانون ایسا نہیں ہے تھا کہ جرم کوئی کرے پکڑا کوئی جائے۔ اب مجبور ہو گئے۔ فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیا، جب بالکل مجبور ہو گئے، بڑی خوش آمدیں کی، لیکن حضرت یوسف نے بنیامین کو چھوڑا نہیں۔ جب بالکل مجبور ہو گئے خوش آمدیں کر کے تو الگ ہوئے تاکہ مشورہ کریں کیا کرنا چاہیے۔ قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین۔ تو جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا دیکھو اس سے پہلے تم ابا کو پکا وعدہ دے چکے ہو کہ ہم ہر حال میں بنیامین کو لے کر آئیں گے، اور اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے ساتھ تم جو کچھ بھی کر چکے ہو، ابا کے ساتھ 2 وعدہ خلافی ہو گئی ہے۔ بھئی میں تو جاؤں گا نہیں، میں تو یہیں رہوں گا جب تک بنیامین کو چھٹکارا نہیں مل جاتا ہے، یا ابا مجھے آنے کی اجازت دے دیں۔ اگر ابا اجازت نہیں دیتے ہیں تو میں یہیں مصر میں رہوں گا، چاہے مزدوری کروں کچھ بھی کروں، لیکن جاؤں گا نہیں۔ ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ تم سب جاؤ ابا سے کہنا ابا ہم نے کوشش تو پوری کی تھی، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ بنیامین چوری کر لیں گے، اب بنیامین نے ایسا کر لیا، اس کی وجہ سے بادشاہ نے ان کو پکڑ لیا۔ اب ہم وہاں پر عاجز ہو گئے اور ہم کو نہیں معلوم تھا، ہم نے تو پورا خیال رکھا تھا ان کے واپس لانے کا، لیکن ہم مجبور ہو گئے۔ وما كنا للغیب حافظین، غیب کی بات ہم تھوڑی جانتے ہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي يَقْبَلْنَا فِيهَا، اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں ہے تو جس بستی میں یہ واقعہ پیش آیا، مصر سے نکل آئے تھے نا یہ کافی دور ایک دوسری بستی میں، ان بستی والوں سے آپ پوچھ لیجئے کیا واقعہ ہوا تھا، ان قافلے والوں کو بلا کے آپ پوچھ لیجئے جس قافلے کے ساتھ ہم واپس لوٹ کر آئے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچ بول رہے ہیں ابا۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، کہا تمہارے نفس میں ضرور کوئی شڑینتر رچا ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، میں کیا کر سکتا ہوں، صرف صبر کر سکتا ہوں۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، ہو سکتا ہے میرا رب میرے تینوں بیٹوں کو میرے پاس واپس لیا ہے۔ اب 3 بیٹے ہو گئے، ایک یوسف، پھر بنیامین، اور بڑا بیٹا بھی رک گیا وہیں پر۔
وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. یہ کہہ کر باپ واپس مڑے اور یہ کہتے ہوئے مڑے یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف کہاں کھو گیا ہے. اب اندازہ لگاؤ باپ کی محبت کی کہ یوسف کے جدائی میں درد رنج غم کس قدر ہے ان کو. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں، دکھنا بند ہو گیا. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین. بیٹے کہنے لگے آپ مانیں گے نہیں، برابر یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کسی مرض میں گرفتار ہو جائیں یا دنیا سے چلے جائیں. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون. حضرت یوسف نے کہا ظالموں تمہارا کیا بگڑتا ہے، تمہیں کیا کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ میں اپنا دکھ درد غم اللہ کو سنا رہا ہوں. اشکو بہت اچھی دعا ہے یہ. کوئی آدمی جب اس کسی کی بات پر اعتبار نہ کرتا ہو اور وہ سچا ہو اور کوئی اس کی بات نہ سنتا ہو، کوئی اس کی مدد نہ کرتا ہو، تب یہ دعا کی جائے قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنی شکایت اپنا غم اپنے رب کو سنا رہا ہوں. وعالم من اللہ ما لا تعلمون. حضرت یعقوب نے کہا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف اخیہ ولا تیئسوا من روح اللہ. اے میرے بیٹو جاؤ، دنیا بہت بڑی ہے، ڈھونڈو میرے یوسف کو کہیں. اللہ اکبر. اب بھی کہتے ہیں میرے یوسف کو جا کے ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے نا امید صرف کافر ہوتے ہیں، مسلمان نہیں. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. اب یہ تیسری بار پہنچے غلہ لینے کے لیے تو بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ کہتے ہیں اے عزیز مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے خاندان کو سخت تکلیف پہنچ رہی ہے اور اپنا معمولی سامان لے کر آئے ہیں تیرے پاس، تو ہمیں غلہ دے دے. وتصدق علینا، ہمارے اوپر کچھ خیرات ہی کر دے. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ خیرات کرنے والوں کو بہت زیادہ بدلے دیتا ہے. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. اب راز کھول رہے حضرت یوسف نے کہا کہ ذرا بتاؤ تو تمہیں معلوم ہے تم نے جو کچھ بھی یوسف کے ساتھ کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب تم جاہل تھے. قالوا انک لانت یوسف. ایک دم چونک گئے، کہنے لگے کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ تو حضرت یوسف نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے. اللہ رب العزت جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کی زندگی اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کبھی محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین. اب اعتراف کرنے لگے صحیح بات ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر آپ کو بہت زیادہ احسان کیے. وہ درجہ، وہ مرتبہ، وہ رتبہ جو آپ دونوں کو دیا ہے اللہ نے مجھے نہیں، ہمیں نہیں دیا. آثرک اللہ.
اور جو کچھ ہم سے ہوا یہ غلطی سے جہالت میں ہوا ہے، معاف کر دیجئے ہمیں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو ایک ایک بھائی سے خوب بدلہ لیتے، وہ بھولے نہیں تھے، ان کو ایک ایک بات یاد تھی۔ جب یہ ان کو کنویں میں ڈال رہے تھے تو ایک ایک بھائی کیا کیا کہہ رہا تھا، لیکن بھائی ہے، بھائی پھر بھی بھائی ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں ہندی میں کہتے ہیں کہ بھائی مارے تو سائے میں ڈالے، غیر مارے تو دھوپ میں ڈالے۔ بھائی دشمن ہو جائے اور تمہیں مار ڈالے پھر بھی تمہاری لاش کو دھوپ سے اٹھا کے سائے میں ڈالے گا، کیوں؟ بھائی ہے۔ تو بھائیو، بھائی کا خیال رکھو، چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں ناراضگی کی، ان کو معاف کر دیا کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے خلاف کوئی جرم نہیں، تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت تمہیں معاف کرے، بخشے، اور وہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ ذرا یہاں پر دیکھو، رسول اکرم کو 13 سال مکے والوں نے ستایا تھا، اور جب 8ویں سال ہجرت کے مکہ فتح ہوا تو یہ سارے مجرمین جو ستانے والے تھے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کیا خیال ہے تمہارا؟ ما انی فاعل بکم، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، کیا سوچ رہے ہو؟ تو کہنے لگے آپ ہمارے بھائی ہو، ہمارے محترم چچا کے بیٹے ہو، آپ سے ہمیں اچھائی کی امید ہے۔ حالانکہ ایک ایک مجرم کو اس کا جرم اچھی طرح یاد تھا، اور سمجھ رہا تھا کہ جو جرم ہم نے کیا ہے معافی کے لائق نہیں ہے، اگر گردن بھی آج اڑوا دے تو ان کو حق پہنچتا ہے، اور آپ چاہتے تو ایک ایک کی گردن اڑوا دیتے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ وہی کیا جو یہاں حضرت یوسف نے کیا۔ آپ نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، سب کو بخش دیا، سب کو معاف کر دیا۔ اور اسی آپ کے کرم، مہربانی اور آپ کے خلوص اور اخلاق کو دیکھ کر ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، مجرمین میں سے۔ یہاں پر اب حضرت یوسف نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ ان لوگوں نے بتلایا ہمارے ابا بوڑھے ہو گئے ہیں، آنکھوں سے روشنی چلی گئی ہے۔ تو حضرت یوسف نے اپنی قمیص دی، کیا لو یہ میرا کرتا لے جاؤ، اور حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالنا اس کو، یاتی بصیرہ، اللہ تعالیٰ ان کی روشنی واپس لیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے قافلہ چلا، یہ بھائی لوگ سب ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں، فرمایا وَآتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، پورے خاندان کو لے کر آؤ مصر میں۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ ادھر یہ قافلہ یہاں سے چل رہا ہے، مصر سے نکل رہا ہے، ادھر حضرت یوسف اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کو بلا کے کہتے ہیں آج مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ اللہ، ایسے باپ جو جدائی میں، محبت میں اپنی آنکھیں گنوا چکے ہو، اچانک کہیں آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو باپ کے دل میں کیا اور گھر والے کیا جواب دیتے ہیں؟ گھر والے کہتے ہیں ارے آپ کو تو وہی پڑی رہتی ہے اور تو کچھ ہے نہیں، آپ تو بالکل سٹھیا گئے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ گھر والے کر، ان کو کیا معلوم؟ جو راز و نیاز اللہ اور اس کے نبیوں کے درمیان ہوتے ہیں
ان کو کیا معلوم؟ آپ اندازہ لگائیں گے؟ یہی یوسف ہیں، یہ اسی کنعان کے جہاں رہتے تھے، اسی کنعان کے ایک کنویں میں بھائیوں نے ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف کنعان میں موجود تھے، خوشبو آئی تھی؟ نہیں آئی۔ یہاں سے بیچ دیا، خوشبو آئی؟ نہیں آئی۔ قافلے والوں نے لے جا کر مصر میں غلام بنا کر بیچ دیا، خوشبو آئی؟ نہیں۔ عزیز مصر کے گھر غلام بن کے رہے، خوشبو آئی؟ نہیں آئی۔ جیل میں ایک زندگی کا عرصہ گزار دیا، خوشبو آئی؟ نہیں آئی۔ اور آج خوشبو آ رہی، آج خوشبو آ رہی ہے۔ شیخ سعدی نے گلستہ میں اپنی اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے، اور یوں کیا ہے، یک پرسید از پیر خرد مند، وہ چھوڑ دیتا ہوں، وقت نہیں ہمارے پاس۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کسی نے بعد میں پوچھا کہ ذرا ایک بات تو بتائیے، یوسف مصر کنعان کے کنویں میں تھے، آپ کو خوشبو نہیں آئی؟ پتہ نہیں چلا؟ اتنی زندگی گزار لی، پتہ نہیں چلا؟ اور وہاں سے کرتا لے کر چلے ہیں تو آپ کو خوشبو آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیسا ہے؟ بتائیے تو، حل کیجئے۔ تو انہوں نے جواب دیا، گہے برتار میں اعلیٰ نشینم، گہے بر پائے پشتے خود نبینم۔ ہمارا حال تم جیسا نہیں ہے، ہماری حالت ایسی ہے کہ کبھی کبھی ہمیں عالم بالا کی خبریں پتہ چل جاتی ہیں کیا ہو رہا ہے، اور کبھی بے خبری کا یہ عالم ہوتا ہے، ہمیں اپنے ایڑی پر کیا لگا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اب جو لوگ ہمارے بھائی کہتے ہیں نبی عالم الغیب ہوتے ہیں، یہاں دیکھ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، فلما جاء البشیر والقاہ علی وجہہ، جب وہ بشارت دینے والا آیا اور ان کے چہرے پر کرتا ڈالا، فرتد بصیرا، آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں نہ کہتا تھا تم سے کہ میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، سارے بھائی کہنے لگے ابا جان ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری غلطی تھی۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، ابھی نہیں لیکن آنے والے زمانے میں تمہارے لیے میں اللہ سے معافی مانگوں گا، ابھی نہیں، ابھی تو یوسف لگا ہوا ہے نا دل میں، یوسف سے ملاقات ہو جائے پھر اس کے بعد۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل صبح کو یہ جتنے صورت ہے تھوڑی سی رہ گئی ہے، اب زیادہ نہیں ہے، کل یہ بیان کریں گے اور پھر آگے چلے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔